تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میری چیزوں سے دور رہا کرو، مجھے یہ ہرگز پسند نہیں ہے کہ تم میری چیزوں کو چھو۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ لیکن میں تو… ہانیہ نے کچھ کہنا چاہا مگر اس سے پہلے حمین کی آواز گونجی۔ تم کیا؟ مجھے دو یہ۔ اور کتنی دفعہ کہا ہے کہ تمیز سے نام لیا کرو، بڑا ہوں تم سے، بھائی پکارا کرو مجھے۔ اس کے جملہ مکمل ہونے سے ہی پہلے حمید دوبارہ دھاڑا۔ سامنے کھڑی ہانیہ نے ایک نظر اس کی وجیح چہرے پر ڈالی اور بنا کچھ کہے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ حمید نے اپنا سر اپنے ہی ہاتھوں میں تھاما اور غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا واش روم میں بند ہو گیا۔ دعا کہاں جا رہی ہو؟ کہیں نہیں اماں، کچھ کام تھا، دعا نے جواب دیا۔ کچھ سودا لانا ہے، ڈرائیور کے ساتھ بازار تک ہو آؤ، اماں نے مسکرا کر کہا۔ جواباً دعا بھی مسکرائی۔ دعا ہمیشہ سب سے اسی طرح مسکرا کر بات کرتی تھی۔ وہ گھر کے تمام بچوں سے الگ تھی، جہاں کوئی بہت زیادہ غصہ کرتا تھا تو کوئی بہت چلبلا تھا، لیکن چلبلا ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں کسی میں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ لیکن دعا ایک واحد بچی تھی جو بڑے اور چھوٹے دونوں سے تمیز سے پیش آتی تھی۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے سامان کو ہاتھ مت لگایا کرو؟ ہانیہ ڈرائنگ ہال میں کھڑی ملازمہ کو دیکھ کر چلائی۔ ہانیہ کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے دیکھ کر وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ یقیناً حمین کے کمرے سے آ رہی ہے۔ کیا ہوا ہے ہانیہ؟ کس چیز کا غصہ نکال رہی ہوں ملازمہ پر؟ دعا نے وہاں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، فضول میں گھر کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش مت کیا کرو۔ ہانیہ نے غصے سے اسے بھی ڈانٹ دیا تھا۔ دعا نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے ملازمہ کی طرف بڑھی تھی۔ ہانیہ نے اتنی زور سے ٹرے ملازمہ کے ہاتھ میں تھمائی کہ اس میں رکھی چائے ملازمہ کے ہاتھ پر گر گئی اور وہ بمشکل اپنی سسکی دبائے کھڑی رہی۔ دعا نے اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑی اور اپنی ماں کے ہاتھ میں پکڑائی۔ پھر وہ ملازمہ کو لے کر صوفے تک آئی اور وہاں بیٹھ گئی۔ اماں، فرسٹ ایڈ باکس لائیے گا، اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا۔ اماں پہلے کچن کی طرف گئیں اور پھر فرسٹ ایڈ باکس لا دیا۔ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ ہانیہ سے دور رہا کریں، لیکن آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ دعا نے غصے مگر نرم لہجے میں ملازمہ کو سمجھایا۔ بی بی جی، ہمارا کام ہی آپ لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اگر وہ بلا رہی ہیں تو ہم کیسے نہ جائیں؟ آپ کو تو معلوم ہے وہ 2 منٹ نہیں لگائیں گی ہمیں اس گھر سے چلتا کرنے میں۔ ملازمہ نے بے بسی سے کہا۔ یہاں سب کچھ داجی کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں تب تک کوئی بھی بنا وجہ گھر سے نہیں جا سکتا۔ وہ سمجھانے والے انداز سے بولی تو ملازمہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا اب آپ جائیں، تھوڑی دیر آرام کریں، اس کے بعد کام کر لیجیے گا، آپ کے ہاتھ کو آرام کی ضرورت ہے، باقی ملازم دیکھ لیں گے۔ دعا یہ کہہ کر اٹھی اور مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ امی، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ اپنی ماں کے پیشانی پر بوسہ دے کر باہر نکلی ہی تھی کہ اچانک پیچھے سے حمین کی آواز آئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ غصے سے بھری بھاری آواز سن کر دعا کے قدم وہیں اٹک گئے۔ کون واقف تھا حمین خانزادہ سے؟ وہ جب بھی بولتا تھا سامنے والے کی سانسیں خشک کر دیا کرتا تھا۔ دعا ڈر گئی کہ اب وہ کس چیز کا غصہ اس پر نکالنے والا ہے۔ وہ… مجھے بازار جانا ہے۔ وہ بہت مشکل سے اپنا جملہ مکمل کر پائی تھی، سانس بحال ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، حمین خانزادہ نے کہا تو اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ نہیں نہیں، آپ جائیں، میں واپس کسی کے ساتھ آؤں گی۔ اس کے کہنے پر حمین خانزادہ کے قدم رکے اور اس نے ایک ترچھی نظر اس چہرے پر ڈالی۔ کیا مطلب کہ تم واپس کس کے ساتھ آؤ گی؟ میرے ساتھ جا رہی ہو، میں ہی چھوڑ کر جاؤں گا، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھا تو دعا میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے انکار کر سکے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ اسے حمین کی موجودگی سے خوف آتا تھا۔ وہ اس سے ایک دن بڑا تھا مگر دعا چاہ کر بھی نہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے پڑی۔ جیسے ہی وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی، حمین خانزادہ کی نظریں واپس اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ نہ جانے اب اس سے کیا غلطی ہو گئی تھی جو وہ اسے یوں گھور رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ کانپ کر رہ گئی۔ کیا میں تمہارا ڈرائیور ہوں؟ حمین کی غصے سے بھری آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ دعا نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور سر جھکا لیا۔ آگے آ کر بیٹھو۔ حمین نے دعا کو گویا کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ دعا کا تو سانس خشک ہو گیا تھا۔ حمین ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، اس نے کبھی محبت سے بات نہیں کی تھی، ہمیشہ اس کی ناک پر غصہ سوار رہتا تھا۔ جب وہ گھر میں آتا تو ملازموں سے لے کر گھر کے بچوں تک کی سیٹی گم ہو جاتی تھی۔ ایک ہانیہ ہی تھی جو بار بار اس کے سامنے چلی جایا کرتی تھی، ورنہ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ کوئی اس کے سامنے جائے۔ لالا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ علیزے چچا کی بیٹی نے
دعا کو حمین کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر پوچھا، بازار جا رہے ہیں؟ حمین خانزادہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، لالا مجھے بھی کچھ سامان لینا ہے، میں بھی چلوں آپ لوگوں کے ساتھ؟ وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ حمین نے اسبات میں سر ہلایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو لالا، دعا آپ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں؟ علیزے نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ دعا نے بس اسبات میں سر ہلایا اور خاموشی سے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ پورا راستہ خاموشی میں گزرا۔ وہ دونوں، دعا اور علیزے، ایسے خاموش بیٹھی تھی جیسے گاڑی موجود ہی نہ ہو۔ حالانکہ ان کی زبان کبھی بند نہ ہوتی تھی اور وہ مسلسل بولتی رہتی تھی، لیکن حمین خانزادہ کی موجودگی میں سب کچھ صاف سوکھ جاتا تھا۔ بس ہمیں یہاں اتار دیں، ہم دونوں واپس خود چلی جائیں گی، آپ جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہوگی، دعا نے مارکیٹ کے پاس گاڑی روکنے پر کہا تھا۔ تم سے جتنا کہا اتنا کرو، خاموشی جاؤ، بلکہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، جو سامان لینا ہے لے لو، اس کے بعد ساتھ ہی گھر چلیں گے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر گاڑی پارک کرنے کے لیے گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ لیکن آپ کا کام؟ تمہیں میرے کام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے بیٹھو جب تک میں کار پارک نہ کر دوں۔ میں نے فوراً سے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ وہ بھی مزید کچھ نہ بولی اور خاموشی سے آنکھ پھیلائی سے دیکھنے لگی، جبکہ پیچھے بیٹھی علیزے بھی روب سے حمین خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ حمین نے گاڑی پارک کی اور ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے مارکیٹ کی طرف بڑھا۔ جلدی جلدی میں دعا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا لے۔ حمین ان دونوں کی پریشانی سمجھ گیا تھا۔ میں کیفے میں بیٹھ کر آپ لوگوں کا ویٹ کر رہا ہوں، آپ دونوں نے جو سامان لینا ہے جلدی سے لے کر آ جاؤ، یہ لو میرا کارڈ۔ اس نے اپنا کریڈٹ کارڈ ان دونوں کی طرف بڑھایا۔ علیزے نے فوراً کریڈٹ کارڈ تھام لیا تھا۔ دعا نے حیرت سے علیزے کو دیکھا، مگر علیزے نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف بڑھی، جبکہ حمین خانزادہ کیفے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے ان سے کریڈٹ کارڈ کیوں لیا؟ ہم تو پیسے لے کر آئے تھے نا؟ دعا اسے آنکھیں دکھا کر بولی، ارے جب انسان خود بیل کے سامنے آئے کہ آ بیل مجھے مار، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ بیل اسے چھوڑے گا؟ یار اتنی مشکلوں سے تو بھائی کا کارڈ ملا ہے، اسے انجوائے کرو، آج تو میں وہ ساری چیزیں لے لوں گی جو مجھے لینی تھی۔ علیزے نے شرارت سے کہا اور ایک آنکھ دباتی ہوئی اسے اپنے ساتھ لے کر دکانوں کی طرف بڑھی۔ حمین خانزادہ موبائل میں اسکرولنگ کر رہا تھا کہ اچانک کریڈٹ کارڈ کے میسیجز آنے لگے۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ 50,000! آہستہ آہستہ کرتے رقم بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر علیزے کا نمبر ڈال کرتا وہ آگے کی طرف بھاگا، لیکن علیزے کا موبائل شاید کہیں بیگ میں پڑا تھا جو وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد آخر کار حمین خانزادہ کو وہ دونوں کیفے میں بیٹھی ہوئی نظر آئے۔ وہ غصے سے ان کی طرف بڑھا، کریڈٹ کارڈ دو میرا! ان کے پاس آتے ہی وہ دھاڑا۔ علیزے نے خوف سے حمین کو دیکھا اور اس کا کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا، جبکہ دعا کی بھی سانسیں خشک ہو رہی تھیں۔ حمین نے پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھا، ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے پورا مال ہی خرید لیا ہو۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ غصے سے آگے بڑھا۔ دعا نے منمنا کر کہا، یہ سارے بیگز؟ اس کے بولنے پر حمین نے اسے گھور کر دیکھا۔ ارے تم کیوں فکر کرتی ہو، حمین بھائی ہے نا، خود ہی لے آئیں گے، چلو ہم گاڑی میں جا کر بیٹھتے۔ علیزے نے لاپرواہی سے کہا اور دعا کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھی۔ حمین خانزادہ نے ایک نظر آس پاس دوڑائی۔ وہ آج آفس جانے کے بجائے شکار پر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے ٹراؤزر اور شرٹ میں موجود تھا۔ علیزے اور دعا آگے بڑھتی جا رہی تھی اور پلٹ پلٹ کر حمین کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو غصے کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ حمین پبلک پلیس میں ہونے کی وجہ سے ان پر غصہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے بیگ اٹھا کر پیچھے پیچھے چلنے لگا اور گاڑی میں بیٹھا۔ پورے راستے اس کی نظریں علیزے اور دعا پر رہیں۔ نہ جانے وہ کیسے اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہو، علیزہ آرام سے گاڑی سے باہر نکلی، جبکہ حمین اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے پکڑیے بیٹھا رہا۔ علیزے اور دعا نے خاموشی سے بیگ نکالے اور گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئیں۔ حمین گاڑی سے باہر نکلا اور ان کے پیچھے ہی بڑھا۔ کیا لیا ہے تم لوگوں نے؟ 25 لاکھ روپے کا بل بنائے، کیا تم لوگوں کو پتہ ہے یہ اتنی بڑی رقم جمع کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ علیزے فوراً دعا کے پیچھے چھپ گئی۔ دعا نے ایک نظر علیزے کو دیکھا اور پھر حمین سے بولی، میں نے تو اسے کہا تھا کہ ذرا سوچ سمجھ کر خرچ کرے، لیکن اس نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ دعا فوراً علیزے کے سامنے سے ہٹ کر بولی تو علیزے نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی سے دیکھا کہ کیسے اس نے اپنا پلو چھڑا لیا ہے۔ نہیں نہیں لالا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ علیزے نے بولنے کے لیے ابھی لبواہ ہی کیے تھے کہ حمین کے غصے سے گھورنے پر وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب حمین کا رخ دعا کی طرف تھا جو ہاتھ میں اپنے حصے کی شاپنگ بیگز لے کھڑی تھی۔ میں چھوڑوں گا نہیں تم دونوں کو، وہ غصے سے کہتا ہوا دعا کی طرف بڑھا، جبکہ دعا اپنے بیگز تھامے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، حمین اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہو گیا۔ وہ تو چھوٹی بچی ہے، لیکن کم از کم تمہیں تو عقل نام کی چیز ہونی چاہیے، کیا تم بھی چھوٹی بچی ہو؟
مقدم قدم اس کی طرف بڑھتا وہ بولا، میں نے اسے منع کیا تھا سچ میں، لیکن وہ میری بات نہیں مانی۔ دعا نے سر جھکایا اور اپنے شاپنگ بیگز وہیں لاپرواہی سے چھوڑ دیے۔ بیگ زمین پر گرے تو حمین کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ نہ جانے ان میں کیا ایسا مہنگا تھا کہ 25 لاکھ خرچ ہو گئے اور اب یہ لڑکی انہیں یوں زمین پر پھینک رہی تھی۔ حمین نے غصے سے لب پھینچے اور اپنا رخ پھیر لیا۔ آپ جائیں، میں دعا نے کچھ بولنے کے لیے ہمت جمع کی اور حمین کی طرف دیکھا جو اسے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی، تمہارا تو دل کرتا ہے کہ میں… اس نے ہاتھ بڑھائے اور دعا کا گلا دبانے کے انداز میں اسے پکڑا، لیکن اگلے ہی لمحے سے چھوڑ کر غصے سے وہاں سے نکل گیا۔ دعا کو ایسا لگا جیسے آج وہ دنیا سے کوچ کر جائے گی، لیکن حمین کے چلے جانے پر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اللہ جانے کیا مسئلہ ان کے ساتھ جو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، کبھی محبت پیار سے بھی بات کر لیا کریں۔ غصے سے کہتی ہوئی وہ بیگز اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک ایک بیگ کھولا اور آس پاس دیکھا، جب کوئی نہ دکھا تو اپنا پرانا موبائل اٹھایا۔ بس تمہارا ساتھ یہیں تک کا تھا، یہ کہہ کر اس نے موبائل بیڈ کی دوسری طرف اچھال دیا اور نئے بیگ میں سے نیا آئی فون نکالا۔ اگلے ہی پل وہ چیخیں مارتی بیڈ پر کودنے لگی۔ آئی فون 17 پرو میکس! وہ اسے بار بار چوم رہی تھی اور گول گول گھوم رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر دروازے پر کھڑے حمین خانزادہ پر پڑی جو ہاتھ باندھے اسے ہی ہو رہا تھا۔ وہ فوراً بیڈ سے نیچے اتری اور اپنا دوپٹہ درست کیا۔ ہاتھ میں نیا موبائل ابھی ڈبے میں ہی تھا۔ حمین آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے وہ موبائل چھین لیا، پھر واپس کمرے سے نکل گیا۔ اوئے ہائے، میرا پرانا موبائل میں نے کدھر پھینکا؟ وہ پاگلوں کی طرح اپنا پرانا موبائل ڈھونڈنے لگی جو اس نے اچھال دیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سائڈ ٹیبل کی طرف گئی تو دیکھا کہ موبائل ٹیبل کے کارنر سے لگ کر نیچے گرا تھا اور اس کی اسکرین ٹوٹ چکی تھی۔ نیا تو ہاتھ آیا نہیں اور پرانا بھی گیا۔ وہ سر تھامتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حمین، حمین، تمہیں اللہ پوچھے گا! وہ زور سے چیخی۔ تم خود پوچھ لو اگر پوچھنا چاہتی ہو تو۔ حمین کسی جن کی طرح دوبارہ نمودار ہوا۔ ارے نہیں نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ یہ سارے بیگز اٹھا کر میرے کمرے میں پہنچاؤ، علیزے سے بھی تو لینا ہے۔ وہ فوراً بولی، اس سے میں لوں یا نہ لوں وہ میرا مسئلہ ہے، تمہیں کہا ہے کہ یہ بیگز میرے کمرے میں پہنچاؤ۔ وہ غصے سے کہہ کر نکل گیا۔ یہ بار بار میرے کمرے میں کیوں آتا ہے؟ دعا نے غصے سے کشن اٹھا کر دروازے کی طرف اچھالا، پھر اس نے ملازم کو آواز دی۔ ملازم کمرے میں آیا تو دعا نے کہا، یہ سارا سامان اٹھاؤ اور حمین پاپا کے کمرے میں پہنچا دو۔ وہ منہ بسور کر بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے بیگ جا رہے تھے اسے اپنا دل جاتا وہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلے اور سیدھا علیزے کے پاس گئے۔ علیزی بھی وہاں منہ بسورے بیٹھی تھی۔ چیزیں بھی ہاتھ سے نکل گئی اور میں اپنا موبائل بھی توڑوا بیٹھی۔ دعا نے اپنا ٹوٹا موبائل علیزے کے آگے پھینک دیا۔ اتنے میں وہی ملازم وہاں دوبارہ آیا جو ان کا سامان لے گیا تھا۔ یہ لے بی بی، آپ کے لیے حمین بابا نے بھیجا ہے۔ اس نے ایک نیا ڈبہ دعا کی طرف بڑھایا۔ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا میرے لیے ہے؟ ملازم نے اسبات میں سر ہلائے۔ اگلے ہی پل دونوں کی چیخیں اور قہقہے کمرے میں گونجے۔ چلو میرا نہ صحیح، کم از کم آپ کو تو نیا موبائل مل گیا نا، آپ کا تو پرانا بھی ٹوٹ گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر ناچ رہی تھی۔ کیا شور مچایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ کم از کم میری پرائیویسی کا خیال کرو، تمہارے کمرے کے ساتھ میرا کمرہ ہے۔ ہانیہ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی دھاڑی۔ علیزہ نے فوراً دعا کو موبائل پیچھے چھپایا اور سر جھکا لیا۔ سوری آپی، اب خیال رکھوں گی، دعا نے کہا تو ہانیہ غصے سے وہاں سے نکل گئی۔ سردیوں کی یہ خوبصورت اور خنک شام تھی جب گھر کے تمام افراد باغیچے میں اکٹھے تھے۔ فضا میں لکڑیوں کے جلنے کی سوندھی سوندھی خوشبو رچی بسی تھی اور درمیان میں دہکتی ہوئی آگ کے الاؤ سے اٹھنے والی تپش سرد ہوا کے تھپیڑوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ باغیچے کے کونے میں پیچھے قالین پر علیزہ اور دعا ایک ساتھ بیٹھی تھی۔ ان کی تمام تر توجہ اپنے نئے آئی فون پر مرکوز تھی۔ وہ دونوں بڑی مہارت سے الگ الگ اینگل سے اپنی تصویریں بنانے میں مصروف تھی، کبھی پاؤٹ بناتی تو کبھی مسکراتے ہوئے سیلفیز لیتی۔ دوسری طرف ہانیہ، حمین کی بہن فریحہ اور تایا کی بیٹی زرمینہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہانیہ کی نظریں مسلسل حمین خانزادہ کا تعاقب کر رہی تھیں جو تھوڑے فاصلے پر دعا کے بھائی فاخر اور علیزہ کے بڑے بھائی دانیال کے ساتھ سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھا۔ حمین اس نظروں کی تپش کو بخوبی محسوس کر رہا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ کی طرح کوئی جواب نہ دیا، گویا وہ اسے دیکھ ہی نہ رہا ہو۔ دعا کو بھی مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب وہ نظر اٹھاتی تو ہر کوئی اپنی باتوں میں مگن نظر آتا۔ جب تصویریں بنا لینے سے اس کا دل بھر گیا تو دعا اٹھ کر اپنے بھائی فاخر کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جبکہ علیزہ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہیں پہنچ گئی۔ دعا اور علیزہ کو حمین والوں کے گروپ میں شامل ہوتا دیکھ کر ہانیہ، فریحہ اور زرمینہ بھی وہیں آ گئی
اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا خاندان ایک حلقے کی صورت میں آگ کے گرد جمع ہو گیا۔ ویسے لالا، آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ علیزے نے حمین کو چھیڑا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے کارڈ سے 25 لاکھ اڑانے کے بعد حمین کا پارا ہائی ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اب کافی پرسکون تھا۔ حمین نے ایک نظر دعا پر ڈالی جو آنکھ کی تپش سے سرخ ہوتے اپنے گالوں کو ہاتھوں سے چھپا رہی تھی۔ خوشی کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے علیزے، بس کچھ لوگوں کی معصومیت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی طنز دعا کو بخوبی سمجھ آئی تھی۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ علیزے نے دعا کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ دعا کی آنکھوں میں ایک دم شرارت کی چمک لہرائی۔ ان دونوں نے مل کر ایک ایسی شرارت کا منصوبہ بنایا تھا جو اس بورنگ محفل کو ہنگامہ خیز بنانے والا تھا۔ علیزے اپنے ساتھ کچن سے چپکے سے انتہائی تیز لال مرچ والا پاؤڈر اور ایک نکلی ربڑ والا سانپ لے کر آئی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ کسی طرح ہانیہ کو سبق سکھایا جائے، جو ہر وقت حمین کے گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ دعا، ذرا وہ پیچھے سے میرا دوپٹہ تو اٹھانا، علیزے نے جان بوجھ کر بلند آواز میں کہا۔ جیسے ہی دعا پیچھے مڑی، اس نے بڑی صفائی سے وہ نقلی سانپ ہانیہ کے پیروں کے پاس گھاس میں رکھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک زوردار چیخ ماری۔ سانپ سانپ! علیزے کا چہرہ ایسا تھا جیسے واقعی اس نے موت دیکھ لی ہو۔ ایک پل میں محفل کا سکون غارت ہو گیا۔ ہانیہ جو حمین کے متاثر کرنے کے لیے نہایت نفاست سے بیٹھی تھی، سانپ کا نام سنتے ہی اچھل کر سیدھی دانیال کے اوپر جا گری۔ بچاؤ لالا بچاؤ، یہ مجھے کاٹ لے گا! ہانیہ کی چیخیں پورے محلے میں سنائی دے رہی تھی۔ پورا خاندان ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ حمین، فاخر اور دانیال فوراً حرکت میں آئے۔ کہاں ہے؟ کدھر ہے صاحب؟ حمین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دعا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ اپنی ہنسی ضبط کر سکیں۔ علیزے نے کانپتی نگاہوں سے ہانیہ کی کرسی کے نیچے اشارہ کیا۔ حمین نے ایک لمبی لکڑی اٹھائی اور جیسے اس سانپ کو باہر نکالا وہ ساکت رہ گیا۔ وہ ربڑ کا ایک بے جان کھلونا تھا جس پر علیزے نے تھوڑا سا چمکیلا رنگ ملا دیا تھا تاکہ وہ اصلی لگے۔ خاموشی چھا گئی اور پھر اچانک دعا اور علیزے کے قہقہے بلند ہوئے۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ ہانیہ آپی، آپ کی بہادری تو کمال کی نکلی! علیزے نے پیٹ پکڑ کر کہا۔ ہانیہ کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے تمتما اٹھا، خاص کر جب اس نے دیکھا کہ حمین بھی بمشکل اپنی مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ یہ تم دونوں کی بدتمیزی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ارے آپی، یہ تو بس ایک چھوٹا سا مذاق تھا، دعا نے معصومیت سے کہا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اس ذلت کا بھرپور لطف لے رہی تھی۔ حمین نے لکڑی پھینکی اور دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ سب، کچھ نہیں ہے وہ۔ اس نے دعا کو ایک گہری نظر سے دیکھا جس میں ڈانٹ کم اور تحسین زیادہ تھی۔ اسے ان دونوں کی یہ ہمت پسند آئی تھی کہ انہوں نے ہانیہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ابھی یہ ہنگامہ ختم نہیں ہوا تھا کہ علیزے نے اپنی دوسری چال چلی۔ اس نے خاموشی سے فاخر کے ہاتھ میں موجود چپس کے پیکٹ میں وہ تیز مرچ والا پاؤڈر ڈال دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ فاخر کھائے گا، مگر بدقسمتی سے وہ پیکٹ حمین نے اٹھا لیا۔ دعا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے علیزے کو روکنے کے لیے کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ حمین نے ایک بڑا سا چپس کا ٹکڑا منہ میں رکھا اور اسے چبانے لگا۔ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ اور پھر حمین کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ اس کی آواز میں وہی پرانا جلال واپس آ گیا۔ دعا نے فوراً علیزے کا ہاتھ چھوڑا اور اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ علیزے نے کیا ہے، میں اسے منع کر رہی تھی۔ دعا نے وہی پرانی فلم چلائی۔ علیزے نے بے یقینی سے دعا کو دیکھا۔ اوئے جھوٹی، آئیڈیا تیرا تھا اور نام میرا لگا رہی ہو! حمین اب غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم دونوں کی شرارتیں اب حد سے بڑھ رہی ہیں۔ دعا، کل صبح تک تم دونوں کا نیا موبائل میرے پاس جمع ہونا چاہیے، یہ تمہاری سزا ہے۔ نہیں پلیز ایسا مت کریں، دونوں نے ایک ساتھ دہائی دی، مگر حمین خانزادہ ایک دفعہ فیصلہ کر لے تو پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہانیہ اب فاتحانہ انداز میں ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ لو کر لو شرارت، اب پرانے ٹوٹے موبائل پر ہی گزارا کرنا پڑے گا، ہانیہ نے طنز کیا اور فریح کے ساتھ اندر چلی گئی۔ دعا نے علیزے کو گھورا۔ تیری وجہ سے میرا آئی فون گیا۔ ہاں تو مرچیں تو نے ہی تو منگوائی تھی کچن سے، علیزے نے جوابی حملہ کیا۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑتی جھڑتی اندر کی طرف روانہ ہوئی، مگر دل ہی دل میں وہ جانتی تھی کہ حمین خانزادہ چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ دکھائے، وہ ان سے ان کی پسندیدہ چیزیں کبھی نہیں چھین سکتا تھا۔ اور واقعی جب دعا اور رات کو اپنے کمرے میں پہنچی تو سائڈ ٹیبل پر چھوٹی سی چٹ تھی جس پر لکھا تھا، آئندہ شرارت کرنی ہو تو میرا چپس کا پیکٹ چھوڑ دیا کرو ورنہ اگلی بار سزا واقعی ملے گی۔ دعا کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا حمین خانزادہ غصہ صرف ایک ڈھال ہے، اندر سے وہ بھی ان کا وہی خیال رکھنے والا کزن ہے۔ اس نے موبائل سینے سے لگایا اور کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھنے لگی جہاں سردی کی شدت اب اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔
حویلی کے بڑے دالان میں آج غیر معمولی خاموشی طاری تھی، لیکن یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ نہیں بلکہ ایک نئے رشتے کی نوید تھی۔ گھر کے تمام بزرگ، سب سے بڑھ کر داجی، ایک اہم فیصلے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے: حمین خانزادہ اور دعا کے درمیان ہونے والی حالیہ نوک جھوک، اور پھر حمین کا دعا کی طرف بڑھتا ہوا جھکاؤ بڑوں کی نظروں سے چھپانا تھا۔ داجی نے گلا صاف کیا اور سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ میں نے سوچا ہے کہ حمین اور دعا کا نکاح کر دیا جائے۔ دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں۔ حمین ذمہ دار ہے اور دعا سوکھڑ ہے۔ میرے نزدیک ان دونوں کا جوڑ بہترین ہے۔ دالان میں موجود تمام افراد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حمین خانزادہ جو ہمیشہ اپنے غصے اور رعب کے لیے جانا جاتا تھا، اس وقت نہایت خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سب کی نظریں اس کے رد عمل پر تھی، کیونکہ حمین نے زبردستی کوئی بات منوانا ناممکن تھا۔ تایا جان نے پوچھا: حمین بیٹا، تمہاری کیا رائے ہے؟ حمین نے ایک پل کے لیے اپنی نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ مجھے داجی کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ اگر وہ چاہتے کہ میرا نکاح دعا سے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کی آواز میں وہی سنجیدگی تھی، مگر لہجے میں ایک چھپی ہوئی رضامندی صاف جھلک رہی تھی۔ حمین کی خاموش رضامندی نے سب کے دل جیت لیے تھے۔ دوسری طرف جب یہ خبر دعا تک پہنچی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اندازہ تو تھا کہ حمین اس کا خیال رکھتا ہے، مگر اتنی جلدی نکاح کا فیصلہ ہو جائے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے حمین سے کوئی اعتراض تو نہ تھا، مگر حمین کا غصہ اور اس کا رعب دعا کو اندر ہی اندر ڈرا رہا تھا۔ وہ اتنے غصے والے ہیں، کیا وہ مجھے سمجھ پائیں گے؟ اس نے سوچا اور ایک سرد آہ بھری۔ اس کے لیے یہ رشتہ خوشی اور خوف کا ایک ملا جلا احساس تھا۔ اسی محفل میں ایک اور بڑا فیصلہ بھی لیا گیا۔ ہانیہ جو حمین کو پسند کرتی تھی اور ہمیشہ اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتی تھی، اس کے لیے تایا جان نے ایک الگ راہ چنی تھی۔ انہوں نے تجویز دی کہ ہانیہ کا نکاح دعا کے بھائی فاخر سے کر دیا جائے۔ فاخر ایک نہایت سلجھاوا اور ہنسمکھ انسان تھا، جو ہانیہ کی ضدی طبیعت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہانیہ کے لیے یہ کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ اس نے ہمیشہ حمین کے خواب دیکھے تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ خود حمین نے دعا کے لیے رضامندی دے دی ہے تو اس کا مان ٹوٹ گیا۔ یہاں بڑوں کا حکم چلتا تھا اور خاندان کی روایت تھی کہ بڑوں کے فیصلے کے آگے زبان نہیں کھولی جاتی۔ ہانیہ نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے مخالفت کی تو وہ سب کی نظروں میں گر جائے گی۔ اس نے فاخر کے ساتھ اپنے رشتے کو ایک کڑوی گولی سمجھ کر قبول کر لیا، کیونکہ اسے اپنے بڑوں کا لحاظ تھا۔ شام ہوتے ہی حویلی میں مٹھائیاں بانٹی جانے لگیں۔ مبارکبادوں کا شور تھا، لیکن اس شور میں دو دل ایسے تھے جو خاموشی سے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ دعا جو ڈری ہوئی تھی کہ حمین کی سختی اس کی زندگی کیسے بدلے گی، اور ہانیہ جو اپنی محبت کی قربانی دے کر ایک نئے بندھن میں بندھنے جا رہی تھی۔ حمین خانزادہ رات کے اندھیرے میں اکیلا چھت پر کھڑا تھا۔ اسے دعا کے ڈر کا اندازہ تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے غصے کی تپش دعا کے لیے کبھی نہیں ہوگی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی شرمیلی اور ڈری ہوئی شریک حیات کو وہ تمام محبت دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ نکاح کا یہ فیصلہ صرف بڑوں کا نہیں تھا، بلکہ حمین کے دل کی وہ خواہش تھی جو آج حقیقت بننے جا رہی تھی۔ حویلی آج روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ سفید موتی اور گلاب کی خوشبو نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ باہر صحن میں مردوں کی محفل جمی تھی، جہاں شہر کے معززین جمع تھے، جبکہ اندرونی دالان میں خواتین کے گہما گہمی عروج پر تھی۔ نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ دعا اس وقت اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی کسی تصویر کی طرح ساکت تھی۔ سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں وہ بلا کے حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر موجود زردی اس کے اندرونی خوف کو بیان کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے یخ ہو رہے تھے۔ آج اس کا نکاح حمین خانزادہ سے ہونے جا رہا تھا، وہی حمین جس کی ایک آواز پر وہ سہم جایا کرتی تھی۔ دعا بیٹا، قاضی صاحب آ گئے ہیں۔ داجی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دعا نے بس خاموشی سے پلکیں جھکائیں، اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف مردانے میں حمین خانزادہ سفید کلف لگے سوٹ پر سیاہ واسکوٹ پہنے، ہاتھ میں تسبیح تھامے نہایت پروقار انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک جو شاید پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح کے رجسٹر پر دستخط کروانے کے بعد بلند آواز سے پوچھا: حمین خانزادہ ولد عمر خانزادہ، کیا آپ کو دعا عثمان بنت عثمان علی اپنے نکاح میں بامطابق حق مہر 5 لاکھ روپے قبول ہیں؟ ایک پل کے لیے وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حمین نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں دعا کا وہ معصوم اور ڈرا ہوا چہرہ گھوما جو بچپن سے اس کے غصے کی زرد میں رہتا تھا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا:
قبول ہے۔ 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد جب حمید نے قلم اٹھا کر رجسٹر پر دستخط کیے تو فضا مبارکباد ہوئی۔ مبارک ہو کے شور سے گونج اٹھی۔ فاخر نے آگے بڑھ کر اپنی بہنوئی کو گلے لگایا جبکہ دانیال نے حمید کے کندھے پر تھپکی دی۔ پھر فاخر کی طرف مولوی صاحب متوجہ ہوئے اور اس کا نکاح کروانے کے بعد کمرے کا رخ کیا اور کمرے میں داخل ہوئے۔ اندر کمرے میں قاضی صاحب کی وکیل نے جب دعا سے یہی سوال دہرائے تو اس کے آنسو بے اختیار جھلک پڑے۔ یہ خوشی اس کے آنسو کے تھے یا مستقبل کے خوف کے، اسے خود بھی معلوم نہ تھا۔ علیسی نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا جیسے اسے حوصلہ دے رہی ہو۔ قبول ہے۔ دعا کی آواز اتنی دھیمی رہی قبول ہے کہہ کے کہ بمشکل قاضی صاحب تک پہنچی۔ 3 بار اقرار کے بعد جب دعا نے دستخط کیے تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا ہے۔ ہانیہ جو ایک طرف بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو کسی خواب کے ٹوٹنے کے بعد پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب اسے فاخر کے نام سے جڑنا ہے، اس لیے اس نے اپنی انا کو مار کر دعا کو مبارکباد دی۔ دعا کے بعد ہانیہ کا نکاح کروایا اور دعا کی گئی پر نکاح خواہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ خانزادہ فیملی میں فی الحال یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ابھی دعا اور ہانیہ کا صرف نکاح کیا جائے جبکہ رخصتی دعا کی یونیورسٹی مکمل ہونے کے بعد کی جاتی۔ ہانیہ اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر کن پٹیوں میں جذب ہو رہے تھے اور دماغ بالکل خالی تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی پوری زندگی حمید کے ساتھ تصور کی تھی، لیکن یہاں تو پل بھر میں سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنے سرہانے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ ہانیہ نے چونک کر سائڈ پر دیکھا تو فاخر وہاں بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ فوراً اٹھ کر بیٹھی اور اس سے فاصلہ قائم کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لہجے کی تلخی نہ چھپا سکی۔ فاخر اس کے لہجے پر ایک پل کے لیے حیران ہوا، لیکن پھر اپنے خیال کو جھٹکتا وہ مسکرایا۔ کیا مطلب اپنی بیوی سے ملنے آئے ہو؟ لفظ بیوی پر اس نے خاص طور پر زور دیا تو ہانیہ نے اپنے لب بھیجا اور چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ بیوی؟ وہ طنزیہ ہنسی۔ صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے پر دستخط کرنے سے کوئی کسی کا سب کچھ نہیں بن جاتا۔ تم میری پسند نہیں تھے اور نہ کبھی ہو سکتے ہو۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے اس رشتے کے لیے ہاں کیسے کر دی؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں تمہارے لیے نہیں بنی؟ فاخر کے چہرے پر لرزتی مسکراہٹ اب بھی قائم تھی، جیسے وہ اس تلخی کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ بڑوں کا فیصلہ تھا ہانیہ، اور مجھے اس فیصلے میں اپنی بھلائی نظر آئی۔ بھلائی؟ ہانیہ اب دہاڑی تھی۔ اپنی بھلائی دیکھ لی لیکن میری زندگی برباد کر دی۔ تم جیسے معمولی انسان سے میرا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تم حمید کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، نہ تمہارا وہ روب نہ وہ شخصیت۔ تم صرف دعا کے بھائی ہو اور بس۔ میرے کمرے سے ابھی باہر نکلو، مجھے تمہاری شکل دیکھ کر گھٹن ہو رہی ہے۔ ہانیہ نے جس قدر حقارت سے اسے بے عزت کیا تھا، کوئی اور ہوتا تو شاید ہاتھ اٹھا دیتا، مگر فاخر نے اس سے بے گہرا سانس لیا اور اٹھا اور نہایت سکون سے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ شخصیت روب سے نہیں ظرف سے بنتی ہے ہانیہ۔ آج تم نے اپنا ظرف دکھا دیا اور میں نے اپنا خیال رکھنا، کیونکہ اب سے تمہاری خوشی اور غم کی ذمہ داری مجھ پر ہے، چاہے تمہیں گھٹن ہو یا اذیت۔ وہ ایک مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ غصے سے بیڈ پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول حسب معمول حمید خانزادہ کے روب کے زیر اثر تھا۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے مگر کسی کو اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حمید بلیک سوٹ پہنے کلائی پر گھڑی باندھتا ہوا سیڑھیوں سے اترا۔ اس کے چہرے پر صبح کے وقت بھی وہی سختی اور جلال تھا جو دیکھنے والے کی زبان گنگ کر دے۔ دعا جو سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، حمید کو دیکھ کر اس کے ہاتھ لرز گئے۔ حمید میز پر آ کر بیٹھا تو نوکر بھاگ آیا۔ بابا آپ کے لیے آملیٹ لاؤں؟ حمید نے گردن موڑ کر اسے ایسی سرد نظروں سے دیکھا کہ نوکر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ صبح کے وقت بولا مت کرو، جو لانا ہے خاموشی سے لا کر سامنے رکھو۔ اس کی آواز کی گونج سے دعا کے ہاتھ سے چائے کا چمچ پیالی میں گرا۔ تم؟ حمید نے دعا کی طرف دیکھ کر پکارا تو وہ اچھل پڑی۔ جی؟ یہ فائلیں گاڑی میں رکھواؤ اور ڈرائیور سے کہو کہ 5 منٹ میں گیٹ پر موجود ہو، ورنہ اسے کل سے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمید نے کسی نرمی یا محبت کے بغیر نہایت خشک لہجے میں حکم دیا۔ نہ جانے اس بات کا غصہ آج وہ یہاں نکال رہا تھا کہ اسے ملازم کے بولنے پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ میں ناشتہ لا رہی تھی آپ کا، دعا نے دبیوی آواز میں کہا۔ حمید کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں کرنا مجھے ناشتہ، جب کام کا وقت ہو تو کام ہونا چاہیے، یہاں کسی کو وقت کی قدر نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہتا وہ اٹھا، اس نے ایک نظر دعا کے چہرے پر ڈالی اور تیزی سے قدموں سے باہر نکل گیا۔ ہانیہ جو دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی، اسے احساس ہو کہ حمید بدلنے والا نہیں تھا۔ وہ جس محبت کی امید لگائے بیٹھی تھی وہ حمید کی اس آہنی وجود میں کہیں تھی ہی نہیں۔ حویلی میں وہی پرانی خاموشی چھا گئی جہاں حمید خانزادہ کا غصہ سب کے سانسوں پر پہرا دیتا تھا۔
حمین للک کدھر گئے؟ فاخر نے ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کس چیز کا غصہ تھا انہیں، یہاں سب پر غصہ نکال کر چلے گئے۔ ملازم بیچارہ کچھ بول رہا تھا تو انہوں نے اس بولنے پر بھی اعتراض تھا، نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ دعا نے ناشتے کی پلیٹیں سمیٹتے ہوئے دبی آواز سے بڑبڑایا۔ اس کے لہجے میں حمین کی سختی کے خلاف ایک گہرا شکوہ تھا۔ فاخر نے اپنے لب بھیجے اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ عمر صاحب نے فاخر کے چہرے پر پریشانی کے بادل دیکھے تو تڑپ اٹھے۔ کیا ہوا ہے فاخر، تم اتنے فکر مند کیوں ہو؟ داجی نے بھی فاخر کی طرف سوالی نظروں سے دیکھا۔ فاخر نے ایک سرد آہ بھری اور سب کی طرف دیکھا۔ ان کا چڑنا بنتا ہے ابا جی، بزنس میں ہمیں 1 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ ہمارا وہ پروجیکٹ جس پر حمین نے دن رات ایک کر دیے تھے، اچانک ڈائریکٹر نے وہ کسی اور کمپنی کے نام کر دیا۔ کیا؟ عمر صاحب نے حیرت سے عثمان صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم نے باقاعدہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا تو وہ یوں بیچ میں ایسے ختم نہیں کر سکتے، یہ تو سراسر غیر قانونی ہے۔ عمر صاحب بولے، آج حمین اسی سلسلے میں کورٹ جا رہے ہیں، جو بھی ہوگا وہ آ کر بتائیں گے۔ کل گھر میں نکاح کی خوشیاں تھیں، اس لیے انہوں نے خود کو پرسکون رکھا ہوا تھا، ورنہ ان کے دماغ میں کیا طوفان چل رہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ فاخر نے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا، اب جب میں آہستہ آہستہ بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہا ہوں تب مجھے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کے غصے کرنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ ان کی اس سخت لہجے، اس بے پناہ سنجیدگی اور خاموشی کے پیچھے کتنا بوجھ ہے۔ اتنا سب کچھ وہ اکیلے سنبھالتے ہوئے ہیں۔ فاخر کی یہ باتیں دعا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار حویلی کے خارجی دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے ابھی چند منٹ پہلے حمین خانزادہ کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح نکل کر گیا تھا۔ دعا کے دل میں ایک دم سے ہوک سی اٹھی۔ وہ اب تک حمین کو کتنا غلط سمجھتی رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ حمین صرف اپنے روب اور جاہ و جلال کے نشے میں چور ہے۔ اسے لگتا تھا کہ دوسروں کو ڈانٹنا اور دبا کر رکھنا اس کا مشغلہ ہے۔ وہ اس کی سختی کو، اس کی بدتمیزی اور اس کے روب کو اس کا تکبر سمجھتی رہی، مگر آج اسے احساس ہوا کہ وہ جسے تکبر سمجھ رہی تھی وہ دراصل اس کے کندھوں پر موجود بوجھ ہے جو اس نے پورے خاندان کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ وہ تنہا اس حویلی کی دیواروں کو تھامے کھڑا تھا تاکہ اس کے اندر رہنے والے سکون کی نیند سو سکے۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ کتنے نادان ہیں ہم لوگ، جو چہرے کی سختی دیکھ کر انسان کو ظالم قرار دے دیتے ہیں، کبھی اس کی قلب کو نہیں دیکھتے جو ان پچھلی تری مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب حویلی کے صدر دروازے پر حمین کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ دعا جو تب سے بے چین تھی فوراً کچن کی طرف گئی تاکہ اس کے لیے کھانا لگا سکے۔ حمین کو لگا تھا کہ سب سو چکے ہیں۔ وہ تھکا ہارا سا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ دبے قدموں حمین کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ ادھ کھلا تھا۔ حمین بیڈ پر بیٹھا اپنی آنکھیں موندے پیشانی پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس کا کوٹ ایک طرف صوفے پر گرا تھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی۔ اس کی وجہ چہرے پر تھکن کی گہری لکیریں صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ دعا نے دھیرے سے اندر قدم رکھا اور کھانے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ آپ نے دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، پلیز آپ تھوڑا سا کھانا کھا لیں۔ دعا کی آواز میں مٹھاس اور فکر مندی تھی۔ حمین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ دعا نے ہمت جمع کی اور اس کے قریب ہو کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے حمین کی پیشانی کو دبانے کی کوشش کی۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ حمین نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھڑک دیا اور اپنی سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں اس وقت غصہ اور چڑچڑاہٹ انتہا پر تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ دور رہو مجھ سے۔ وہ دھاڑا، تمہیں کس نے کہا کہ یہاں آ کر میری ہمدرد بننے کی کوشش کرو؟ مجھے تمہارے کھانے یا تمہاری اس مصنوعی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ یہاں سے اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ دعا کا دل جیسے پاش پاش ہو گیا۔ وہ تو اس کا بوجھ بانٹنے آئی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ حمین کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ لب بھیج کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسی وقت ہانیہ، جو حمین سے کسی کام کے سلسلے میں بات کرنے آئی تھی، راہداری میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کیسے حمین نے دعا کو پوری طرح جھڑک نکال دیا ہے، لیکن اس منظر نے اسے ہنسانے کے بجائے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اسے اچانک فاخر کا وہ چہرہ یاد آیا جب وہ کل رات اس کے کمرے سے نکلا تھا۔ فاخر کی آنکھوں میں بھی تو ایسی ہی تھکن تھی، مگر اس تھکن کے ساتھ ساتھ ہانیہ کی تلخ باتوں کا زخم بھی تھا۔ ہانیہ کا دل کسی انجانے احساس سے بھوچل ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ فاخر بھی تو اسی بزنس کے نقصان سے گزر رہا ہے، وہ بھی تو حمین کے ساتھ دن رات ایک کر رہا ہے، مگر اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے کچن میں گئی اور ایک ٹرے تیار کی، پھر فاخر کے کمرے کی طرف چل دی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو فاخر صوفے پر سر گرائے نڈھال بیٹھا تھا۔ ہانیہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ چونکا اور فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے لگا شاید ہانیہ پھر کوئی تلخ بات کرنے آئی ہے کہ کھانا کھا لو۔ ہانیہ نے مختصر سے اسی بات کی اور ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ فاخر نے حیرت سے کبھی کھانے کی طرف دیکھا تو کبھی ہانیہ کو۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی سے دیکھنا نہیں چاہتی تھی وہ خود اس کے لیے کھانا لے کر آئی ہے۔ تم تم میرے لیے کھانا لائی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنی بھی بے حس ہوں؟ ہانیہ نے نظر چرا کر کہا۔ دعا کہہ رہی تھی کہ تم نے بھی اس صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ہانیہ نے جھوٹ بولا۔ دعا تو اس کی بات بھی نہ ہوئی تھی، وہ جانتی تھی وہ حمین کے ساتھ تھا، اور حمین نے کھانا نہیں کھایا تو یقیناً اس نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ فآخر کے لبوں پر ایک تھکی تھکی مگر سچی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکریہ ہانیہ، سچ کہوں تو بھوک بہت لگی تھی مگر اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کھانا کھانے لگا تو ہانیہ وہیں ایک طرف بیٹھ۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ فاخر کی خاموش محبت اور اس کا تحمل آہستہ آہستہ ہانیہ کی نفرت کی دیواروں میں دراڑیں ڈال رہا تھا۔ حمین اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا مگر اب اس کے دل میں پچھتاوا سر اٹھا رہا تھا۔ اسے دعا کہ وہ بھیگے ہوئے آنسو یاد آ رہے تھے جو اس کے ڈانٹنے پر نکلے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنا کاروباری غصہ اس معصوم پر نکال کر غلط کر رہا ہے۔ وہ اٹھا اور دعا کے کمرے کی طرف بڑھا مگر دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک معذرت کیسے کرے۔ وہ حمین خانزادہ تھا جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا مگر آج ایک معصوم لڑکی کے آنسوں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ حمین کے قدم دعا کے کمرے کی طرف بڑھے تو تھے مگر اس کی انا اور صبر نے اسے وہیں روک دیا۔ وہ رخ موڑ کر سیدھا داجی کے کمرے میں چلا گیا۔ داجی اس وقت تسبیح پڑھ رہے تھے۔ حمین کو اچانک یوں سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ داجی میں چاہتا ہوں کہ دعا اور ہانیہ کی رخصتی اب کر دی جائے، حمین نے بنا کسی تمہید کے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ داجی نے عینک اتار کر اسے حیرت سے دیکھا۔ لیکن حمین بیٹا، ابھی تو بات ہوئی تھی کہ دعا کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد رخصتی ہوگی۔ تم خود بھی تو پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی وقت نہیں ہے، پھر اب اچانک یہ تبدیلی کیوں؟ حمین نے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ دعا کو اپنے سامنے دیکھ کر خود پر قابو نہیں پا رہا تھا اور اس کے آنسو اسے کمزور کر رہے تھے۔ بس داجی، میرا فیصلہ یہی ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں تو بہتر ہے۔ فاخر کو بھی اس سہارے کی ضرورت ہے اور مجھے بھی۔ داجی نے اس کے چہرے کے بدلے ہوئے تاثرات کو بھانپ لیا۔ وہ جانتے تھے کہ اس پتھر کے پیچھے ایک نرم دل چھپا ہے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور مسکرا کر سر ہلایا۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، میں کل ہی عثمان اور عمر سے بات کرتا ہوں۔ ہانیہ اور دعا کی رخصتی اب ساتھ ہی ہوگی۔ حمین صرف سر جھکا کر کمرے کے باہر نکل گیا مگر حویلی میں اب ایک نئی ہلچل کا آغاز ہونے والا تھا۔ بڑوں کے فیصلے کے بعد حویلی میں جیسے خوشیوں کا طوفان آ گیا۔ چند ہی دنوں میں رخصتی کی تیاریاں ہنگامی بنیادوں پر مکمل کر لی گئیں۔ گھر کے در و دیوار مہندی اور آپٹن کی خوشبو سے مہک اٹھے۔ دعا اور ہانیہ جو کل تک صرف نکاح کے بندھن میں تھی، آج اپنی رخصتی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ داجی کی ضد اور حمین کے فیصلے کے آگے سب نے سر جھکا دیا تھا۔ رخصتی کی مختصر مگر پروقار تقریب کے بعد دونوں دلہنیں اپنے اپنے مقدر کے کمروں میں پہنچا دی گئی۔ کمرہ سفید پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دعا سرخ روسی جوڑے میں ملبوس پینٹ کے بیچوں بیچ بیٹھی کانپ رہی تھی۔ گھونگھٹ کے پیچھے سے اسے صرف اپنے ہاتھوں کی لرزش نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی حمین نے دروازہ لاک کیا تو دعا کا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مسلسل اپنے لہنگے کے کام کو ناخنوں سے کھروچ رہی تھی۔ حمین نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا اور نہایت وقار کے ساتھ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی خوشبو اس کے حواس پر چھا رہی تھی۔ اس نے نہایت آہستگی سے دعا کا گھونگھٹ الٹا۔ سامنے وہ چہرہ تھا جسے ہمیشہ دیکھ کر اسے غصہ کیا تھا۔ دعا نے شرم اور خوف کے مارے آنکھیں زور سے بھینچ رکھی تھیں۔ حمین نے اپنی انگلی اس کے نرم گال پر پھیری تو دعا کو لگا جیسے اس کے پورے وجود میں بجلیاں گوند گئی ہوں۔ اب بس بھی کرو دعا، کیا ساری رات ان آنکھوں کو بند کر کے میرا امتحان لوگی؟ حمین کی آواز میں وہ پرانا جلال نہیں بلکہ ایک ایسی مٹھاس تھی جس نے دعا کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی دعا نے نظریں اٹھائیں، اس کا سامنا حمین کی گہری اور پرکشش آنکھوں سے ہوا جو اس وقت صرف محبت کو پکار رہی تھی۔ حمین نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تم اب صرف میری ہو دعا، ہمیشہ کے لیے۔ دعا نے پہلی بار حمین کے سینے پر سر رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ پتھر نہیں بلکہ موم سے زیادہ نرم دل رکھنے والا اس کا محافظ ہے۔ دوسری طرف ہانیہ بیٹھ کے ایک کونے پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا فاخر اس پر اپنا حق جتائے گا مگر فاخر تو شرافت کا پیکر تھا۔ وہ کمرے میں آیا اور فرش پر ہانیہ کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ ہانیہ، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں اب بھی کوئی اور ہے مگر یقین کرو، میری محبت تمہاری ہر تلخی کو
نگل جائے گی۔ اس نے ہانیہ کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے چوم لیا۔ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ فاخر کی آنکھوں میں سچائی اور بے پناہ چاہت دیکھ کر اس کی انا کے قلعے ڈھیر ہونے لگے۔ تم مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہو فاخر؟ میں نے تو تمہاری ہمیشہ تذلیل کی ہے۔ اس کی آواز رند گئی۔ فاخر مسکرایا اور اٹھ کر اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے ہانیہ کے چہرے سے لٹے ہٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیونکہ تم میری وہ دے دو جسے میں نے مانگا نہیں بلکہ پایا ہے۔ میں تمہیں وہ مقام دوں گا کہ تم خود کہو گی کہ فاخر کے بغیر ہانیہ ادھوری ہے۔ اس نے ہانیہ کو دھیرے سے اپنی طرف کھینچا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ہانیہ کو پہلی بار کسی کے قریب میں سکون محسوس ہوا۔ اس نے بھی دھیرے سے فاخر کے شانے پر سر رکھ دیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اب اپنی زندگی کی نئی منزل پا چکی ہے۔